بغیرت نکلو ہمارے گھر سے، یہ کس کا گند لیے پھر رہی ہو، نکلو۔ روتی ہوئی لڑکی کا باپ اپنی ہی جوان سامنے کھڑی بیٹی کو دھکے دیتے ہوئے بولا تھا۔ امبر، اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، وہ اپنا کوئی نقصان کرواتی، ایک عورت بھاگتے ہوئے اسے سہارا دے گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نکالو اسے ہمارے گھر سے، میں ایک منٹ اس کی شکل برداشت نہیں کروں گا۔ پھولتی سانسوں کے ساتھ وہ مرد ایک بار پھر چیخا تھا۔ امبر، بتا دے ماں کو، باپ کو بتا دے یہ کس کا گند ہے۔ اس کی بے بس ماں شوہر کو دیکھتے بیٹی کو بولی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وہی چپ چاپ کھڑی تھی۔ باپ کی لعنت، ماں کی پھٹکار، چچی چچا کی چبھتی نظریں سب دیکھ رہی تھی، مگر منہ سے ایک لفظ نکالنے سے بھی قاصر تھی۔ اسے مزید چپ دیکھ ریاض احمد آگے آتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گئے تھے۔ دعاؤں سے رب سے رو رو کر مانگا تھا تجھے، کاش مجھے اس دن پتہ چل جاتا تو زندہ دفن کر دیتا تجھے میں۔ ریاض احمد بنا روکے ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کرتے آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو ماں اسے اس کے باپ کے ہاتھوں بجا رہی تھی، بیٹی کی چپی پر وہ بھی پیچھے ہو گئی تھی۔ چچی فرح بیگم، تایا امتیاز احمد بھی دونوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میرا تو کیا، تم نے تو اپنے شوہر کی عزت کا بھی پاس نہ رکھا لڑکی۔ اسے بالوں سے پکڑتے ریاض احمد نے اسے باہر دروازے کی طرف دھکا دیا تھا۔ طیبہ احمد ماں کی چیخ پہ ساختہ ہوئی تھی۔ باپ کے ظلم پر وہ جو آنکھیں بند کر گئی تھی، اس نے ایک بھی کوشش خود کو بچانے کی نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، اب کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے سہارا دیا تھا۔ اپنے نزدیک خوشبو محسوس کرتی، اپنے آپ کو گرنے سے بچتا دیکھ وہ دونوں آنکھیں کھول گئی تھی، مگر سامنے موجود شخص کا چہرہ دیکھ وہ اپنے بازوؤں کا پورا زور لگاتی پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب میری منکوہا کے ساتھ؟ ایسا کیا ہو گیا جو بات دھکوں پر آ گئی؟ امبر کو خود سے دور ہوتا دیکھ ابراج احمد چیختے ہوئے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ گھر آئے گا تو ایسا سارا تماشا منتظر ہوگا۔ وہ آج کوئی ضروری کام کی وجہ سے اسپتال گیا تھا۔ آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر آگے کا منظر دیکھتے شرتر رہ گیا تھا۔ بیٹے کو دیکھتی فرح بیگم جلدی سے آگے آئی تھی۔ بیٹا تم اندر چلو۔ کیا مطلب اندر چلوں ماں؟ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ تایا جان یہ کیسا سلوک کر رہے میری بیوی کے ساتھ؟ اب وہ غصے سے چیخا تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ اب اس کے بیٹے کو کچھ پتہ نہ چلے، مگر اصل سچ سے تو ناواقف تھے۔ چپ ہو جاؤ تم ابراج احمد، نکالو اس گند کے پتلے کو اس گھر سے، جس نے ہماری اور تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ریاض احمد غصے سے چیخے تھے۔ تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ کسی اور کا گند لیے گھوم رہی ہے۔ اگر اتنی آخر تھی تو بتا دیتی، میں رخصتی جلدی کر دیتا۔ تایا جان وہ میرا خون ہے۔ اپنے تایا کے اشارے پر وہ ایک منٹ میں بات کی تہہ تک پہنچتا چلایا تھا، جبکہ اب سوائے امبر کے سب کے حیران ہونے کی باری تھی۔ سب ششدر چہرے کے ساتھ کانپتی امبر سے نظریں ہٹائے مردانہ وجاہت کے شاہکار کی طرف دیکھ رہے تھے، جو بلیو ڈریسز پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنی خوبصورت براؤن آنکھوں کو میچتے ہوئے چیخا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اب کی بار ابراج کے والد محترم بھی چیخے تھے۔ کیا ہو گیا ابراج؟ اس گند کو بچانے کے لیے خود پر الزامات مت لگاؤ، ہم جانتے میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ فرح بیگم بیٹے کی بات سنتی جلدی سے اس کے قریب ہوتی بولی تھی، جبکہ چچی کی چپی کو ٹوٹتے دیکھ امبر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یا خدا، اتنی ذلت، اتنی رسوائی! آنکھیں بند کیے وہ ضبط سے کھڑی تھی، مگر جب تک ایسی حالت، اوپر سے اس قدر ٹینشن، وہ اپنے حواس قابو نہ رکھتی وہیں گر گئی تھی۔ جب وہ شوکڈ ہوتا اس کی طرف بھاگا تھا۔ امبر آنکھیں کھولو پلیز، امبر آنکھیں کھولو، ایم سوری امبر، وہ چیخ رہا تھا، مگر بے سود۔ ہمت کرتا وہ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اسے اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ امبر کے والد تو مجسمہ بنے وہیں کھڑے تھے۔ جبکہ بیٹی کی حالت دیکھتے طیبہ بیگم پیچھے بھاگی تھی۔ آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں اسے آپ کی وائف اور آپ کے بچے پر کس قدر اثر ہوا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا آج کل کے لوگ شادی کرنے کے بعد بیوی کو خوش کیوں نہیں رکھتے؟ ایسی کون سی ٹینشنیں دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے؟ ایمرجنسی روم سے باہر آتے لیڈی ڈاکٹر نے سامنے کھڑے ابراج احمد کی تو اچھی خاصی کر دی تھی۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی مسٹر ابراج، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ
ہوش میں نہیں آ رہی۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر اسے اس کی بیوی کی کنڈیشن بتاتی ہوئی ایکسکیوز کرتی بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہی کھڑا رہ گیا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب اپنی ماں باپ اور تایا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا ابراج، میری امبر ٹھیک تو ہے؟ طیبہ بیگم روتے ہوئے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنے لگی، جب وہ برداشت کو سائڈ پر کرتا دہاڑا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے آپ کی بیٹی کا، کہہ رہی ہیں، اور صرف آپ لوگ قصوروار ہیں میری بیوی کے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ غصے سے دہاڑتا ہوا ایک زوردار مکہ دیوار پر مار گیا۔ جب فرح بیگم آ گئی ہوں، کیا ہو گیا ابراج، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اس نے خود ہی یہ حرکت کی ہے، تمہیں شاید سمجھ نہیں آیا۔ میں واضح الفاظ میں بتاتی ہوں، تمہاری منکوہا پریگننٹ ہے، 1 منتھ پریگننٹ ہے تمہاری منکوہا، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ رخصتی سے پہلے وہ کسی اور کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہی ہے۔ ابراج کی ماں نے اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی آنکھوں سے اس کی منکوہا کے پیار کی پٹی اتارنے والے انداز میں کہا۔ جب سرخ ہوتی آنکھوں کو ضبط سے بند کرتا وہ چیخا تھا، بس کریں امی، بس کر جائیں۔ جسے آپ کسی کا گند خون کہہ رہی ہیں نا، وہ آپ کے ہی بیٹے کا خون ہے۔ امی وہ قصوروار نہیں، قصوروار میں ہوں۔ امی اگر آج اسے یا میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ قصوروار نہیں، میں ہوں جس نے اسے اس حد تک پہنچایا، اور آپ جنہوں نے اس کی ایک نہیں سنی، ہم سب ہیں اس کے قصوروار۔ غصے سے چیختا وہ زور زور کے مکے دیوار سے مارتا اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا۔ 6 ماہ پہلے۔ امبر دیکھ لو لڑکی، حرکتیں دیکھو اپنی، ابھی تک کیسے بیٹھی ہو؟ سارے مہمان، سارے لوگ آگے ہیں، تمہارے ابو لوگ بھی ابراج کے ساتھ بس گھر آنے والے ہوں گے، اور تم ابھی تک کیسے بیٹھی ہو؟ امبر اٹھ جاؤ۔ نویرہ بیگم جو اوپر مٹھائی کی ٹوکری اٹھائے آئی، بیٹی کو لاؤنج میں مزے سے ڈرامہ دیکھتے دیکھ سر تھام کر رہ گئی۔ ارے وہی امی، کیا ہو گیا ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دے، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، جو ہو جاؤں گی نا تیار۔ سب بھلاش سے ملنے آئے ہیں، مجھ سے تھوڑی۔ ماں کی آواز پر بنا کان دھرے وہ لاپرواہ انداز سے بولی۔ امبر میں کیا کروں تمہارا؟ میری تم ایک ہی تو بیٹی ہو، سب بار بار پوچھتے ہیں امبر کہاں ہے، امبر کہاں ہے، اور بیٹی صاحبہ یہ بیٹی ہے۔ ماں اپنی صدا کی ضدی بیٹی کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے بولی۔ بنا ماں کی ڈانٹ کا اثر لیے وہ اپنے کالے سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں مزید چڑھاتے ہوئے دوبارہ سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہوگی، جبکہ فرح بیگم اپنی اولاد کی حرکتیں دیکھ کر سر تھامتی ٹوکری اٹھائے واپس چلے گئی۔ احمد نیازی اور سدرا نیازی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی نیشا نیازی کی شادی خاندان سے باہر کی تھی، وہ UK سیٹل تھی، جبکہ بیٹے ریاض احمد اور امتیاز احمد تھے، جن کی شادی احمد نیازی نے اپنے خاندان میں کی تھی۔ ریاض احمد کی طیبہ بیگم سے، جن سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، امبر ریاض احمد، انتہا کی چلبل مزاحیہ، ہر وقت ہنسانے والی لڑکی، BBA کرنے کے بعد آج کل گھر میں فری ہی ہوتی ہے میڈم۔ جبکہ امتیاز احمد کی شادی فرح بیگم سے ہوئی، جن سے ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی حسنہ، جس کی شادی BS کے فوراً بعد پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی، اور آج کل وہ ذرا UK سیٹل ہے، اور ایک بیٹا ڈاکٹر ابراج احمد، جو آج 2 سال کی سپلائزیشن کرنے کے بعد ایک قابل ڈاکٹر بن کر اپنے ملک پاکستان واپس آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ ریاض احمد اور امتیاز احمد نے بیٹے آنے کی خوشی میں پارٹی ارینج کروائی تھی۔ مرد لاہور ایئرپورٹ ابراج احمد کو لینے گئے تھے، جبکہ عورتیں گھر میں ہی موجود تھیں، جانے والے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماؤں کو کام کرتا دیکھ آرام سکون سے اوپر لاؤنج میں آتی اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھنے لگی تھی۔ نیچے ہر کوئی امبر امبر کی پکار لگا رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے امبر کا رشتہ ابراج سے ہونا ہے۔ اس لیے کچھ عورتیں، آنٹیاں جو اس سے پہلے نہیں ملی تھی، وہ طیبہ بیگم کو بار بار اپنی بیٹی سے ملوانے کا کہہ رہی تھی، مگر بیٹی میڈم کو پرواہ کہاں تھی۔ شاندار پارٹی گزری تھی، گھر آتے ہی سب سے ملنے کے باوجود بھی اسے ایک کمی سی فیل ہو رہی تھی، شاید اپنی بچپن کی منگیتر کو دیکھنے کی، مگر قسمت یہ کہ وہ لڑکی پارٹی میں بھی نہیں آئی۔ پارٹی کے ختم ہوتے ہی وہ ریسٹ کا بہانہ کرتا اپنے روم میں چلا گیا، مگر فریش ہونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ 2 سالوں میں کیسی ہو گئی ہوگی۔ وہ کافی دیر یوں ہی ٹہلنے کے بعد گزارا نہ ہوتے دیکھ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا، ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کے روم کی طرف بڑھا۔ اس کے روم کا تو اسے اچھے سے پتہ تھا، رات کا ٹائم تھا، پارٹی کی وجہ سے سارے ہی تھکے ہوئے تھے، اس لیے لاؤنج میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ سیڑھیاں پھلانگتے نیچے آتے ہوئے اس کے روم کے
قریب آ کر دائیں ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹا گیا۔ دوسری طرف امبر جو کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، نیند نہ آتے دیکھ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر حیران ہوتی اٹھی تھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب آتی وہ آہستہ آواز سے آنے والے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی میٹھی آواز سنتے وہ وہیں سٹل ہو گیا تھا۔ اسے جواب دینے کی بجائے وہ آنکھیں بند کیے وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بھائی کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ دوسری طرف سے آواز نہ آتی دیکھ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ 2 منٹ مزید وہیں کھڑے ہو کر ویٹ کرنے کے بعد کسی کو بولتے نہ دیکھ وہ کچھ سوچتی دروازہ کھول دی، جب ایک دم کسی کو اپنے اوپر گرتے دیکھ زور سے چیخی۔ پاگل ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ منہ بناتے ہوئے بولتی وہ سر اٹھا کی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی اب سٹل ہونے کی باری امبر احمد کی تھی۔ سامنے بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہننے رف سے حلیے میں سرخ و سفید رنگت لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ سیکنڈ ایسے یوں ہی دیکھنے کے بعد ابراج کے چٹکی بجانے پر وہ ہوش میں آئی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ زیادہ پیارا ہو گیا ہوں کیا؟ امبر کو صدمے میں جاتے دیکھ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز سے بولا۔ کیا میں نے کب دیکھا؟ جلدی سے ہوش میں آتی ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولے۔ اوہ اچھا، اگر مجھے نہیں تو پھر آپ پچھلے 2 منٹ سے کوما میں کیوں چلے گئے؟ جناب کا لہجہ اب بھی شریری تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ 2 سال بعد دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں تو دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف گھورتے دیکھ وہ منہ بنا کر بولی۔ اوہ تو مطلب کزن 2 سال بعد آیا ہے، مگر یہاں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں، نہ پارٹی میں آئی اور اب بھی میں آیا ہوں تو کہہ رہی ہو دروازے کو دیکھ رہی ہوں۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا میڈم نے؟ شروع میں مذاقیہ لہجے کو ذرا سپاٹ بناتے ہوئے بولا۔ چلبلی سی امبل تو گھبرا ہی گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ دوسرے لوگوں کی طرح دونوں نے کالز پر لمبی لمبی باتیں نہیں کی۔ بس شروع سے رشتہ طے تھا۔ شروع سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے، لیکن ہمیشہ ان میں سے ایک دوستی والا بھی رشتہ رہا۔ اور جب سے وہ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر گیا تھا تب سے دونوں کی کال وغیرہ یہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی ابراج نے کہا اور نہ ہی کبھی امبر نے زحمت کی۔ آج بھی نہ جانے ایسا کیا تھا کہ امبر کو اس کے آنے کی خوشی تو بہت تھی، مگر باہر اس سے ملنے نہیں جا سکی۔ مگر اب اسے سامنے دیکھ دل میں کمینی سی خوشی ضرور ہوئی۔ نہیں وہ آنا تھا میں نے، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں ابراج کا سپاٹ لہجہ دیکھ وہ جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے بولے۔ اوہ اچھا، طبیعت نہیں ٹھیک۔ یقیناً یہ طبیعت اب میری شادی کے بعد ہی ٹھیک ہوگی۔ کیا مطلب آپ شادی کر رہے ہیں؟ ابراج کی شادی کا کہتی وہ جلدی سے بنا بات کو سمجھے حیران نظروں سے بولی۔ اب کی بار کمینہ سا مسکرانے کی باری ابراج کی تھی۔ ہاں آف کورس، اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب ایک خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں گا، پھر بچے کروں گا۔ امبر کے دل کے حالات جاننے کے باوجود وہ مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہم نکلیں؟ ابراج کی بات سنتی وہ بنا 1 منٹ کی دیر کیے اس کا رخ دروازے کی طرف موڑتے ہوئے بولے۔ واٹ اٹ؟ ابراج تو اس کے ری ایکشن پر حیران ہی رہ گیا۔ کیا مطلب باہر؟ حیرانگی بھرے لہجے میں سوال آیا۔ ہاں جی باہر جائیں، جس سے شادی کرنی ہے نا، جس سے بچے کرنے، اسی کے بعد جائیں، سونا ہے مجھے۔ جب پہلی دروازے کے درمیان کھڑا تھا اس کے ہاتھ لگنے کی دیر سے دروازے سے باہر ہوا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں انٹر ہوتا وہ زوردار آواز سے دروازہ لگاتی سے لاک بھی کر گئی تھی، جبکہ جناب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اوئے سنو تو صحیح یار، سمجھ آتے ہوئے جلدی سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولا، مگر اندر موجود امبر احمد لیٹتے ہی کانوں میں ہینڈ فری لگا گئی تاکہ دروازے کی آواز کان تک نہ پہنچے۔ دروازے کو اندر سے لاک ہوتا محسوس کرتے اب کی بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ جائیں جس سے شادی کرنی ہے، جس سے بچے کرنے، اس کے بعد اس کے الفاظ یاد کرتا وہ مزید ہنس رہا تھا۔ 2 سالوں بعد احمد ہاؤس میں اس کے کہکے گونجے تھے۔ 4 دن ہو گئے تھے ابراج کو آئے ہوئے، مگر اس کی کزن صاحبہ تو شاید اس دن والی بات کو سیریس ہی لے کے 4 دنوں سے نظر ہی نہیں آئی۔ جب تک وہ گھر ہوتا وہ روم سے ہی نہ نکلتی، اور جیسے وہ ہسپتال کے لیے نکلتا وہ روم سے باہر آ جاتی۔ اس نے آتے ہی اپنے دوست کے ساتھ اپنے ہسپتال پر کام شروع کر دیا تھا۔ پروگرام وغیرہ اس نے وہیں باہر ہی سب بنا لیا تھا۔ اس کے دوست نے کام سٹارٹ کر لیا ہوا تھا اور اب آتی بنا آرام کے وہ بھی ہر چیز کا پراپر خیال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے سارا دن دونوں کو آمنا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ بھی جان بوجھ کر گیا نہیں تھا اور
دوسری طرف امبر میڈم بھی اس کے چلے جانے کا ٹائم سوچتی کمرے سے باہر آئی، مگر لاؤنج کے شیشے سے ہی باہر گارڈن میں بیٹھے ابراج کو دیکھتی وہ منہ بنا گئی۔ یہ آج کہاں یہاں کیا کر رہا ہے؟ گیا نہیں اپنے بچوں کی ماں کے پاس؟ منہ بناتے اس کی اس دن والی بات کو یاد کرتے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ابراج احمد جو صبح سے میڈم سے ملاقات کی وجہ سے آج کام پر بھی نہیں گیا تھا، دور سے اسے دیکھ کر لان میں سے اٹھتا وہ بھی اندرونی حصے کی طرف آیا۔ اوپن کچن میں سے کھڑے دیکھ بنا آواز پیدا کیے وہ امبر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، جو اونچی آواز میں ابراج کو کوستی ساتھ ساتھ بلیک کافی بنا رہی تھی۔ شاید وہ کڑوی کافی پی کر اندر کی کڑواہٹ کو کم کرنا چاہ رہی تھی۔ ابراج نے اسے کالی کافی بناتے دیکھ کر یہی سوچا، ویسے کڑواہٹ تو پہلے ہی آپ میں بہت ہے، اوپر سے بلیک کافی ہے۔ اپنے قریب بالکل اس کی آواز سنتی ایک دم ڈری۔ ارے رے کیا ہو گیا؟ اسے ڈر کے مارے چیخنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ ابراج جلدی سے اس کے نازک حسین ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے بھائی بولو بھی، اتنی کڑوی ہونے کے باوجود بھی کالی کافی؟ بنا اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے وہ امبر کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتے وہ اشارہ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کو پرے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اوہ سوری۔ مسکراتے ہوئے اس کا اشارہ سمجھتے وہ ہاتھ پیچھے کرتا شریر نظروں سے اس کی طرف تکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سکون دہی؟ ادھر کیا کرنے آئے ہیں آپ کو؟ پرپوز؟ نہایت آرام سے جواب دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی ایسا جواب نہیں تھا۔ واٹ اٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ شدید حیرت بھرا سوال آیا۔ آپ کو پرپوز کرنے آیا ہوں۔ پھر سے وہی جواب۔ امبر کو ہر چیز رکتی محسوس ہوئی تھی۔ امبر نے ایک قدم پیچھے لیا، بے یقینی سے، تعجب سے۔ محبت تو تھی وہ جانتی تھی، مگر اس دن کی باتوں سے وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، اور پھر یوں اچانک ایسے اس نے تو کبھی اسے یہ سب ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف اسے شاکڈ کرنے کے بعد اب وہ مزید قریب ہوا تھا۔ امبر کو اپنے ساتھ ساتھ ہر چیز شاکڈ ہوتے محسوس ہوئی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ ساکت ہوتی خاموشی سے بامشکل آواز آئی تھی۔ اس سے جس کے کالے لمبے بال ہیں، کالی آنکھیں اور تیکھی سی ناک ہے۔ کلاہت سے، آزردگی سے، محبت اور کلک سے بولا، جب امبر کا ہاتھ بے ساختہ اپنے بالوں پر گیا تھا۔ امبر کو ہر چیز نظر آنا بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ لفظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کی آنکھوں لفظوں میں واضح پیغام تھا۔ اسے وہی منجمد دیکھ وہ مسکراتے ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر سب انن فانن ہوتا گیا۔ اسے تو بس اجازت لی گئی تھی۔ جیسے ہی امبر نے ابراج کے حق میں فیصلہ لیا، پورے خاندان میں مٹھائیاں بنٹ گئی تھی۔ ابراج تو جلد از جلد شادی چاہتا تھا، مگر سب کی باہم رضامندی سے نکاح طے پایا۔ امتیاز احمد کا کہنا تھا رخصتی ابراج کے ہسپتال والے کام کو سیٹ ہونے کے بعد۔ امبر تو گھبرائی شرمائی گھوم بھی رہی تھی، مگر اپنے نکاح کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ شرمانا لو جانا بس ذرا ابراج کے لیے تھا، ورنہ ایسے نہیں ایسے یہ نہیں وہ کر کر کے اس نے ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ بھی کھا لی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ اسلام آباد فیصل مسجد میں دونوں کے نکاح کی تقریب رکھی تھی۔ امبر تو صبح سے حسنہ ابراج کی بہن کے ساتھ سیلون چلی گئی تھی۔ باقی سب بھی تیار ہونے کے بعد فیصل مسجد پہنچ گئے تھے۔ حسنہ کے کال آتے تیار ہونے کا بتاتے حسنہ کے شوہر علی نے ہی دونوں کو پک کیا تھا۔ نکاح کے مطابق کریم کلر کے شرارہ کرتی میں ملبوس لمبے بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر ٹیکا لگایا گیا تھا۔ سائڈ پر خوبصورت جھومر لگائی، گردن کو خوبصورت جویلری سے سجائیں، سر پر دوپٹہ لیے نیچرل میک اپ میں وہ سب سے حسین دلہن لگ رہی تھی۔ وینیو پر پہنچتے گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے حسنہ نے اسے گھونگھٹ اڑا دیا تھا۔ حسنہ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں آف وائٹ سوٹ پر کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے اس کا دلہا سامنے اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ طیبہ بیگم نے تو دور سے ہی دونوں کا صدقہ نکالا تھا۔ اس کے قریب آتے دلہا دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزرتی مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ نکاح کے مکمل ہوتے ایک دوسرے کو قبول کرتے ابراج احمد آنکھوں میں چمک لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے قریب آتے وہ اپنی بیوی کے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا گیا۔ چہرے سے گھونگھٹ ہٹتا محسوس کرتے امبر نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، جب اسے ابراج کا حلال لمس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آتے اس قدر خوش تھے
کہ ان کی خوشی واضح چمک رہی تھی۔ نکاح کے بعد سے ابراج کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ جہاں کہیں امبر ملتی وہ اسے وہیں گھیر لیتا تھا۔ ہمیشہ بولنے والی امبر کی بولتی تو بالاج کے ذرا سے رومانٹک موڈ پر ہی بند ہو جاتی تھی۔ 2 ماہ بعد دن رات محنت کرنے کے بعد آج اس کا اسپتال مکمل ہو گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اپنے دوست سے مل کر اس نے اپنے خواب کو پورا کر لیا تھا۔ ہسپتال کی اوپننگ تھی جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہا۔ تقریباً رات کے 12 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ چپ چاپ اپنے روم میں جاتا۔ جب لاؤنج میں اپنی منکوہا کو بیٹھے دیکھا وہ حیران ہوتا اس کی طرف آیا تھا، جہاں اس کی خوبصورت بیوی نائٹ سوٹ میں ملبوس نیند میں جھول رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی شاید اپنے شوہر کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ امبر میری جان ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آتے بولا تھا۔ اپنے قریب سے آتی ابراج کی آواز پر آج وہ منہ چڑھانے کے بجائے مسکرائی تھی۔ آپ سے بات کرنی تھی۔ انگلیوں کو چٹکتے وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے بولی تھی۔ ابراج نے اس کے آپ جناب پر آبرو چکائے تھے۔ ہاں جی؟ وہ محبت سے اس کے خوبصورت چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے حسن آپی کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے۔ بابا سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا آپ سے اجازت لوں، اگر آپ نے ہاں کی تو پھر جا سکتی ہوں۔ ابراج نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب سمجھ آئی تھی وہ آپ کیوں بول رہی تھی۔ کل اس نے بھی سنا تھا علی، حسنہ اور علی کے بھائی اور بھابھی اسلام آباد گھومنے جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ نیکسٹ ویک پھر واپسی تھی ان کی، اور آج اپنی منکوہا کے منہ سے سنتا وہ سمجھ گیا تھا۔ چلی جانا مگر ایک شرط ہے۔ وہ بھی اجازت ملنے پر خوش ہونے والی تھی مگر شرط والی بات پر آبرو چکائے دیکھنے لگی۔ 2 ماہ تک رخصتی چاہیے مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی طرف سے اس کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے کب منع کیا؟ وہ جو اس کی ضد کا منتظر تھا اتنے ان ایکسپیکٹڈ جواب پر حیران رہ گیا تھا۔ ابھی وہ ہوش میں آتا اسے پکڑتا جب وہ جلدی سے اٹھتی خوشی سے جھومتی اپنے روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پیچھے اس کی ہاں کو محسوس کرتا وہ آج بے انتہا خوش تھا۔ اسی خوشی میں آج اسے نیند آنے کے چانس نہیں تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا گیا، کسی کے لیے اچھا اور کسی کے لیے برا۔ وہ اسلام آباد گئی ہوئی تھی سب کے ساتھ فل انجوائے کرنے، اور دوسری طرف ابراج آج کل خود بھی کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ 1-2 بار بس حسنہ کے ساتھ بات کرنے پر وہ ویڈیو کال میں نظر آئی تھی، ورنہ نہ اس نے کال کی تھی، اور ابراج تو معروف ہی بہت تھا۔ یاد چل نا پلیز، چلتے ہیں، دیکھ وہ اتنی اچھی ڈاکٹر ہے اور بار بار انوائٹ بھی کر چکی ہے۔ ڈاکٹر ہارون بار بار سے انسسٹ کرتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر نورین انہی کے ہاسپٹل میں کامیاب ہارٹ سرجن تھی، کافی اچھی طبیعت کے مالک تھی، مگر ابراج اس کو ہمیشہ اس سے نیگیٹو وائبز ہی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ابراج کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج بھی اس کی سالگرہ تھی جس پر اس نے ہسپتال کے تمام سٹاف کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر ہارون کب سے ابراج سے اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ بھی ساتھ چلیں، اگر اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ یار پلیز، ابراج کو چپ چاپ کام کرتے دیکھ ہارون ایک دفعہ پھر سے منتی لہجے میں بولا، اوکے فائن، مگر میں جلدی واپس آ جاؤں گا، منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بھئی آ جانا، آفٹر آل تم بیوی والے ہو، مسکراتے ہوئے بولتا ابراج کے سڑے ہوئے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نورین نے فنکشن کافی بڑے پیمانے پر ارینج کیا ہوا تھا۔ کافی لوگ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں موجود تھے۔ ڈاکٹر ہارون کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ابراج بھی پارٹی میں انٹر ہوا تھا۔ سامنے کھڑی نورین انہیں آتا دیکھ فوراً ان کے قریب آئی تھی۔ ابرار کو آج بھی اس کی نظریں خود پر گھڑی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس کی پارٹی کا خیال کرتے وہ چپ ہی رہا۔ ان دونوں کو اچھے سے اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اسٹیج پر چلی گئی۔ کیک کٹنگ کی رسم پر وہ اور ہارون ذرا پیچھے ہی رہے، مگر کیک کٹنگ کے بعد نورین کی یہ اگلی حرکت پر وہ شرمندہ رہ گیا۔ وہ اسٹیج پر کھڑی ہاتھ میں مائک لیے سب کے سامنے ابراج کو پرپوز کر کے، جبکہ ابراج کے ساتھ ساتھ باقی سبھی آنکھیں پھاڑے نورین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی کہ ڈاکٹر ابراج تو غصے سے لال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں کچھ کرتا ہارون نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بالاج پلیز تحمل سے بات کرنا، اس وقت بہت سے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، پلیز۔ اپنے کان میں ہارون کی سرگوشی سنتے ضبط کی انتہا پر پہنچتے ہوئے بولا۔ غصہ ضبط کرتے وہ جلدی سے واپسی کے لیے مڑا تھا۔ وہ فی الوقت نورین کے لڑکی ہونے کا لحاظ کر رہا تھا جب ایک دم ایک ویٹر اسے آ کر ٹکرایا۔ ٹرے میں موجود کولڈ ڈرنکس کا گلاس اس کے ڈریس پر گر گیا۔ اوہ سوری، ویٹر معافیا مانگنا شروع ہو گیا، جبکہ نورین یہ سب سامنے کی طرف دیکھتی آگے آئی۔
بہت سے لوگ ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ دوبارہ سے ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ ایسے ایلیٹ کلاس لوگوں میں یہ سب عام سی بات تھی، اس لیے کسی نے کچھ بڑا ری ایکشن نہیں دیا۔ اوہ سوری ڈاکٹر، پلیز آپ صاف کر لینا۔ یس پلیز، واش روم کب میں آتی؟ صفائی پسند ابراج جلدی سے بولا۔ جی جی آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ جلدی سے آگے آتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے ابراج کچھ کہتا، ہارون کے منت بھرے اشارے پر وہ چپ چاپ چل دیا۔ نورین اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں موجود واش روم کی بجائے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ کمرے میں پہنچے وہ اپنے واش روم کی طرف اشارہ کرتی خود باہر ہی رک گئی تھی۔ ابراج جلدی سے شرٹ صاف کرتا باہر آیا تھا جہاں وہ ابھی بھی کھڑی تھی۔ آئی ایم سو سوری سر، میں نہیں جانتی تھی آپ شادی شدہ ہیں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ مجھے بھی ڈاکٹر ہارون نے بتایا، میں سب کچھ نہیں جانتی تھی، بس آپ کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا میں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا، مگر سوری۔ وہ آگے ہوتی بنا ابراج کو موقع دیے جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں مس نورین، اٹس اوکے، مگر آئندہ پلیز خیال رکھیے گا۔ سپاٹ لہجے میں بولتا ہوں وہ جانے ہی والا تھا جب وہ دوبارہ بولی، سر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دے، آئی ایم ریئلی سوری پلیز سر۔ وہ دوبارہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر وہ واپس مڑا۔ مس نورین آپ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، دوبارہ سے کہہ کر جانے والا تھا جب وہ بولی، سر اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو پلیز آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پی سکتے ہیں، چائے بھی جو آپ کو مناسب لگے۔ بلاج کی سباٹ تاثرات دیکھتی وہ منمناتے ہوئے بولی، مس نورین آپ کے گھر پارٹی چل رہی ہے اور یقیناً یہ پارٹی آپ کی ہی برتھ ڈے پارٹی ہے اور بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم پھر کبھی چائے پی لیں گے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں انکار کرتے ہوئے بولا، سر پلیز 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 مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، پلیز سر۔ وہ دوبارہ منتیں کرتے ہوئے بولی، اوکے فائن، چلیں باہر چل کر کافی پی لیتے ہیں۔ تاثرات ابھی بھی سپاٹ تھے۔ پول سائڈ پر چلتے ہی وہاں کافی پرسکون سا ماحول ہے۔ ابراج تو بس ہاں میں سر ہلاتا چل پڑا۔ وہ کیسے کر کے بھی فی الوقت یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے آ کر پول سائڈ پر رکھی گئی چیئرز پر بیٹھا ہی تھا جب سامنے سے اسے 2 کپ ہاتھ میں پکڑے نورین آتی ہوئی دکھائی تھی۔ دوسری چیئر پر بیٹھتے وہ ایک کپ اسے پکڑا گئی۔ ابراج اسے کپ پکڑے ایک ہی سانس میں پیتا اٹھنے والا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے ایک ہی سانس میں ساری کافی اپنے اندر انڈیل لی۔ کافی اندر اتارتی وہ ٹھٹکا تھا، اس میں کیا تھا؟ وہ سرخ ہوتی نظروں سے نورین پر دہاڑتے ہوئے بولا، اوہ سر آپ کو اتنی جلدی پتہ چل گیا، مگر یہ اتنی ہیوی ڈوز ہے، اب تک تو اپنا کام کر بھی چکی ہوگی۔ مسکراتے ہوئے بولی، مطلب کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے سے چیخا تھا، سر اصل میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اگر آپ میرے نہیں ہو سکتے تو میرے اس پلان کے بعد آپ کی وائف بھی آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ جو کام شادی کے بعد کرنا تھا اب وہ کام یہ دوا کرے گی۔ اس میں اتنی ہیوی ڈوز ہے کہ یہ آپ کو ہوش بھلا دے گی۔ اور پھر ایک دن اپنی شرٹ کو سامنے سے پھاڑے وہ ابراج کو اپنے اگلے پلان کا بتاتے مسکرائی تھی جبکہ اسے اپنی شرٹ کو پھاڑتے دیکھ ابراج نے اپنے گھومتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں جھکائی، دفع ہو جاؤ، اس حد تک گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے وہ بامشکل بولا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب آتی وہ جلدی سے الٹے پیروں پیچھے کو ہوا، آپ ایسے نہیں جا سکتے، اب میرے بنے بنائے کھیل کو تباہ نہیں کر سکتے، آج آپ کو رسوا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ گئی مگر وہ ہمت کرتا اپنے حواس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا باہر کی طرف بھاگا۔ بنا ارد گرد دیکھے وہ جلدی سے پارکنگ میں آتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صد شکر کے پول سائڈ کی بیک سائڈ پر بھی دروازہ تھا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچنا چاہتا تھا ورنہ رات کے ساتھ ساتھ ڈوز کا اثر زیادہ ہو رہا تھا اور یہ کوئی معمولی ڈوز نہیں تھی، اس سے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، اسے اپنے جسم کی مردانگی کو لٹانے کی خواہش حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ ہمت کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مگر بہت مشکل ہو رہی تھی۔ جانتا تھا یہ کچھ ایسا نشہ ہے کہ وہ اپنی حواس میں نہیں رہے گا، الگ ہی پرسنالٹی بن جائے گا۔ بلیک شلوار قمیض میں سلکی سے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کب سے لاؤنج میں دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی۔ آج صبح ہی وہ لوگ واپس آئے تھے، آتے ہی وہ سو گئی تھی۔ شام کو جب باہر نکلی تو اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب تو کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں۔ سارا دن اس نے بہت مشکل سے اس 12 کا ٹائم کا انتظار کیا مگر اب تو رات کے 2 ہو گئے تھے اور ابھی تک بھی نہیں پہنچا تھا۔
اسی وقت وہ روم سے نکلتی لاؤنج میں اس کا ویٹ کرنے لگی۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنتی وہ جلدی سے بالوں کو سنوارتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد اسے وہ عجیب سی حالت میں سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ ابراج، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ امبر کو وہ ٹھیک نہیں لگا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بالکل اس کے قریب جاتی ابراج کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ ابراج جو بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھا، اسے سامنے دیکھ مزید بے قابو ہوا۔ تو تم کب آئی؟ تم آ گئی؟ وہ عجیب سا انداز میں امبر کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ امبر تو اس کی حالت اور اس کے منہ سے آتی بدبو کو محسوس کرتی دنگ رہ گئی۔ تم ڈرنک کر کے آئے ہو ابراج؟ وہ شرتر ہو گئی تھی۔ اس کے ڈرنک ہونے کا سوچتے آنسو خود بخود نکلے تھے۔ وہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بولنے کی کوشش کرتے اس کے اوپر گرا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں تم سے ایسی حرکت کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی۔ غصے سے بولتی اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی اسے خود سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ نہ جانے نشے کی حالت میں کیا کیا بول رہا تھا۔ بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے وہ بمشکل اسے گھسیٹے اپنے روم کی طرف لے آئی، کیونکہ اتنی بھاری بھرکم وجود کو وہ چھت پر اس کے روم پر تو لے کر جانے سے رہی۔ اسے اپنے کمرے میں مشکل سے لاتے وہ اپنے بیڈ پہ لٹا گئی، مگر اس سے پہلے وہ اسے لٹا کر پیچھے ہوتی، ابراج ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ نشے کی حالت میں وہ اتنی طاقت رکھتا تھا۔ چھوڑے مجھے ابراج، چھوڑے مجھے۔ ابراج کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے ڈرتی وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولے۔ امبر اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں سے تھامے وہ مشکل اٹھ کر بیٹھے اسے پکار گیا۔ امبر اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ وہ مشکل پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر وہ وہیں بیٹھ کے قریب رک گئی۔ وہ نظریں امبر پر ٹکائے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں ابراج نہیں، اپنے سر کو بری طرح جھٹکتے ہوئے چلا کر کہا، مگر دل و دماغ بری طرح سے بے بس ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے امبر ڈر کر بھاگتی جب وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے امبر کا چہرہ دل میں ہلچل کروا گیا۔ کیا ہو گیا ابراج؟ ہوش میں آؤ۔ نکاح کو 4 ماہ ہو گئے تھے، آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مگر آج اسے یوں کرتے دیکھ امبر ڈرتی اس کے لیے فکر مند بھی رہی تھی۔ پلیز امبر میرے پاس رہو، مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ آئی پرومس میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ امبر کو نیچے کرتے اس کے اوپر آتا جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر بکھیرتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی، تو امبر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ابراج کے دہکتے جان لیوا شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابراج پلیز میری بات سنو، کیا ہوا؟ کیوں پی ہے؟ یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اب بھی فکر مندی سے بولے۔ امبر کی بات پر ابراج کا رنگ سرایت سے بدلا، چہرے پر خون خوار تاثرات سجائے امبر کی گردن کو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑا۔ میری مرضی، جو مرضی کروں، اب اگر زبان چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چپ چاپ جو کر رہا نا برداشت کرو۔ امبر کو باہوں سے گھسیٹ کر نیچے دھکا دیتے ہوئے گرا کر کہا۔ ایک ہی جھٹکے میں اپنی شرٹ کھولی زمین پر پھینکی، جبکہ امبر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابراج کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نشے میں ہو ابراج، پلیز دور رہو، ابراج کی حرکت پر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی، مگر وہ بنا کسی کا بات کا جواب دیے اس پر جھکتا امبر کے خوبصورت گلابی ہونٹوں کو اپنے شکنجے میں لے گیا، سختی سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ امبر تو اس کے جارحانہ عمل پر بے نام مچھلی کی طرح تڑپی۔ امبر کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ابراج نے پیچھے ہوتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر خون دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ اپنے دیے گئے زخم کو ابراج نے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ امبر میری زندگی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، کھوئے کھوئے لہجے میں کہتا وہ بنا امبر کو موقع دیے اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا تھا۔ وہ چیخی روئی، مگر ابراج نے اسے اپنے طریقے سے چپ کروا دیا تھا۔ بیوی ہو میری، جب ضرورت ہوگی تمہارے پاس ہی آؤں گا نا۔ سن ہوتے دماغ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ مزید شدت دکھاتے اونچی آواز سے بولا تھا، غلط کیا تم نے، دور ہو جاؤ، نفرت ہو رہی مجھے تم سے۔ غصے سے چیختی وہ رو رہی تھی، جبکہ اپنے لیے نفرت لفظ سنتے امبر کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے بے دریغ 2 تھپڑ امبر کے چہرے پر مار گیا تھا۔ اس کے اس عمل پر امبر کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہر چیز کی امید کر سکتی تھی، مگر ابراج سے کبھی اس چیز کی امید نہیں کر سکتی تھی۔
अंबर को नहीं पता चला कि फिर वो कब उस पर रुका, उसे बेड पर लेकर गया। क्या किया उसके साथ? मेरी प्यारी बीवी। मगर कुछ देर बाद अंबर के कान की लूप पर लब रखे ये अक्सर बदले हुए लहजे में बोला तो अंबर होश में आई। साइड पर पड़े लैंप को हाथ में उठाती उसे पीछे करते हुए चीखी, अब मार दूंगी, करीब मत आना। अगर तुम ना गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से, तुम खो दोगे मुझे, प्लीज़ ये मत करो। एटलीस्ट हमारे रिश्ते को नशे की नज़र तो मत करो। इल्तिजा लहजे में कहते हाथ से लैंप नीचे फेंका। वह चाहकर भी अपने शोहर को तकलीफ नहीं दे सकती थी। बरहना लिबास के अपनी लूटी पुटी हालत में वो हिम्मत करती दरवाजे की तरफ भागी थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। शायद अपनी रूह को इसमें शामिल करने के बावजूद उसे सुकून नहीं आया था, इसलिए वो करख्त लहजे में बोलता उसकी तरफ बढ़ा था। जब वह हिम्मत करती भागते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी। पीछे वो काफ़ी देर दरवाजे को खटखटाता रहा था कि न जाने कब बेहोश होता वहीं वॉशरूम के दरवाजे के पास गिर गया था। तुम मुझे खो दोगे, एटलीस्ट हमारे रिश्ते को तो नशे की नज़र मत करो। कानों में पड़ती अंबर की आवाज़ को महसूस करते अबराज एक झटके से उठ बैठा था। फटते सर को दोनों हाथों से पकड़े दिल की चीखों पुकार से जान निकलती हुई महसूस हुई। अपनी सुर्ख खून छलकाती आंखों को उठाकर अपनी और कमरे की हालत को देखा तो दंग रह गया। या अल्लाह, ये सिर्फ ख्वाब हो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। दर्द से फटते सर को हाथों में थामते बड़बड़ाते हुए कहा। अंबर, जिंदगी। एक ही जुस्त में उठते वो वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोला, मगर वॉशरूम के दरवाजे को खुलता महसूस करे वो अंदर देखने लगा, जो खाली था। दिल अनजाने डर से धड़का था। जल्दी से ज़मीन पर गिरी अपनी शर्ट पहनते वो बाहर भागा था। सीढ़ियों से नीचे झुकते खाली लाउंज को देखते वो जल्दी से नीचे भागा था। उसे कहीं भी ना देख वो परेशान होते हुए बाहर आया था, जहाँ सामने लॉन में उसे वो अपनी माँ के साथ बैठी नजर आई। बामुश्किल अपने जज्बात को संभालते वो आगे आया था। ताइबा बेगम और फरा बेगम के पास वो सर झुकाए बैठी थी। दुपट्टे को आज पहली बार सर और सीने पर फैला कर लिया हुआ था। अंबर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलना चाहा तो वो मुश्किल आवाज़ निकली। गला खनकार के नरम लहजे में कहा। एक तरफ अंबर के झुके सर को देखते दिल में टीसें उठती महसूस हुई। जाओ बेटा, बात सुनो शौहर की। उसे यूं ही बैठे देख ताइबा बेगम ने उसे हिलाते हुए कहा था। वो चुपचाप उठ खड़ी हुई थी। अबराज को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वो चुपचाप उसके साथ चलने लगे थे। लाउंज में आते इर्द गिर्द किसी को ना देख वो जल्दी से उसका बाजू पकड़ गया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं नशे में मुझे जानबूझकर पिलाया। इससे पहले वो बात मुकम्मल करता, अंबर ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था। ये आपके थप्पड़ का बदला जो रात मुझे मारा था और मेरे रिश्ते को नशे की नज़र किया। रोते हुए कहती वो भाग गई थी। फिर वो सामने नहीं आई थी। कोई न कोई बहाना करती वो उसके सामने नहीं आती थी। एक दिन यूं ही तबीयत ख़राब होने पर उसने दिल में आती लाखों सोचों को झटकते घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जो पॉजिटिव आया था। उस दिन वो बहुत रोई थी। डर भी था अगर किसी को पता चल गया तो क्या जवाब देगी। इस सब से अनजान अबराज तो पहले बिना उसे पता लगने दिए घर में रुखसती की बात कर गया था। अब उसे अपने कमरे में लाकर ही मानना चाहता था। उसने अबराज से बात करने का सोचा ही था, मगर उस दिन जब वो अस्पताल गया हुआ था तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर वो लाउंज में गिर गई थी। जब कोई परवाने पर जो पता चला वो सबको शर्तर कर गया था। घर में एक तमाशा लग गया था। वो जो घर देर से आया था अपने ताया को अपनी बीवी को धक्का मारते देख पागल हो गया था। फिर जो होता गया उसे पागल कर गया था। हाल आज उसकी बीवी इस हालत में थी, न जाने कितनी देर से वो दीवार के साथ माथा टिकाए आज से 6 महीने पीछे गया हुआ था। जब डॉक्टर की बात पर होश में आया था। आपकी बीवी की तबीयत बामुश्किल संभली है। शुक्र अदा करें आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, मगर प्लीज़ नेक्स्ट ख्याल करिएगा। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ देर तक होश में आ जाएगी तब आप मिल सकते हैं। डॉक्टर कहती चली गई थी। पीछे वह तड़पता उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा था। ताइबा बेगम भी वही थी जिन्हें वो सारा सच बता गया था। होश में आने का सुनते सबसे पहले ताइबा बेगम उसके पास गई थी। वो खाली खाली आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। ताइबा बेगम तो उसके पास आती हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बच्ची को समझ नहीं सकी। मुझे सब सच बता दिया अबराज ने। ताइबा बेगम रोते हुए बोली, मगर
अंबर ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला था। खाली खाली नज़र से अपनी तरफ देखते ताइबा बेगम काफ़ी देर रोती रही, मगर उसे कुछ बोलने ना देख वो भी बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलते खुद में हिम्मत जमा करता अबराज कमरे में दाखिल हुआ था, मगर अंबर उसे आते देख आंखें बंद कर गई थी। अबराज ने उसकी आंखें बंद करना वाजिया देखा, मगर हिम्मत ही ना हो सकी कुछ बोलने की। वो काफ़ी देर उसका हाथ पकड़े यूं ही बैठा रहा था। अगर वो बोली कुछ नहीं थी तो उसने हाथ भी नहीं छुड़वाया था। यही चीज़ अबराज को मज़ीद हिम्मत दे रही थी वहाँ बैठने की। उसे 2 दिन अस्पताल में रखा था। अबराज 1 मिनट भी उसे दूर नहीं हुआ था। उसकी हर ज़रूरत को बिना समझे पूरा कर रहा था, मगर अंबर ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। अस्पताल से घर आते ही अबराज ने सबको सच बता दिया था। सब ने बहुत कोशिश की थी अंबर से माफ़ी मांगने की, मगर वो कुछ बोलती ही ना थी। उसकी हालत को देखते रियाज अहमद बहुत रोए थे। आजकल वो अबराज से भी कम ही बात करते थे, मगर देखा जाए तो अबराज का भी क्या कसूर था। अंबर की खराब होती हालत को देखते सब ने रुखसती का सोचा था। अबराज तो खुद बार बार यही कह रहा था। अब इसकी 2 मंथ प्रेगनेंसी इतनी शो नहीं हो रही थी, इसलिए वो फंक्शन भी आराम से अटेंड कर सकती थी। सबकी रजामंदी पर ताइबा बेगम जब उससे इस रजामंदी पर पूछने गई, वो तब भी खामोश रहे। ताइबा बेगम काफ़ी देर उसके पास बैठी उससे बातें करती रही, मगर वो एक चुप ही रही थी। उसकी ऐसी हालत देखते ताइबा बेगम फिर से रोने लगी थी। दूसरी जानब अबराज हर रोज़ उससे माफ़ी मांगता था। रोज़ रात को दिन को एक चक्कर लगाता था। उसे खाना अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता था, मगर वो कुछ बोलती ही नहीं थी। अगर कुछ बोलती भी तो ऐसा कि अबराज तकलीफ से दो चार हो जाता। फिर रुखसती का दिन भी आ ही गया। सब ने बहुत कुछ करने का सोचा हुआ था। घर के इकलौते बच्चों की शादी थी, मगर अंबर की हालत को देखते हुए सब ने सिर्फ रुखसती का ही फंक्शन रखा था। इस्लामाबाद के खूबसूरत बैंक्वेट में अंबर की रुखसती का फंक्शन था। बालाश ने खूबसूरत रेड कलर का लहंगा उसके लिए ख़रीदा, जिसे वो चुपचाप ज़ेबतन कर गई थी। तैयार हुए भी अंबर ने हल्की सी लिपस्टिक और ज्वेलरी पहनने पर इक्तफ़ा किया। हुस्ना को थोड़ी बहुत बात उसकी माँ पहले बता चुकी थी। इस वजह से हुस्ना ने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया था कि वो बुरा ही ना मान जाए। मेहरून खूबसूरत बारी लहंगा पहने बिना दुल्हनों वाला ज़्यादा श्रृंगार किए वो एक लहंगा पहने ये खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ अबराज सफ़ेद शेरवानी में इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि ख़ानदान की लड़कियां मर मर कर जा रही थी, मगर एक उसकी बीवी थी जिसने एक दफ़ा भी उसकी तरफ देखा नहीं था। अबराज की तरफ से शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी, मगर अंबर तो चुपचाप घूंघट में बैठी रही। दोस्तों कज़नों की छेड़छाड़ पर भी वो चुप ही रही। स्टेज पर बैठी दोनों चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था जोड़े को किस कदर ग्रहण लग चुका है। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद अंबर की तबीयत का ख्याल करते जल्द ही रुखसती कर दी गई थी। मेहमानों दोस्तों से फारिग होता हुआ तकरीबन 1 बजे कमरे में आया था। दिल में आज की रात को लेकर बहुत से वसवसे थे। वो जानता था उसकी बीवी किस कदर उससे नाराज़ है, और वो उसे हक पर भी मानता था। चाहे उसने नशा ही किया था, मगर उसने अपनी बीवी को तकलीफ़ दी थी, और उसके बाद किसी को ना बताकर उसने मज़ीद तकलीफ़ दी थी। जैसे वो कमरे में इंटर हुआ, सामने अंबर को सर तक कंबल ताने सोता देख वो दिल बर्दाश्त हो गया था। मतलब आज भी बिना कुछ किए वो वॉशरूम में बंद हो गया था। फ्रेश होकर बाहर आते वो उसके साथ एक ही बेड पर लेट गया था। ज़रा सा कंबल अंबर के मुंह से नीचे करते, उसके सोने की यकीन दहानी करते वो अपने होंठ अंबर के माथे पर रख गया था। उसके होंठों की शिद्दत इस कदर थी कि नींद की वादियों में खोई अंबर को भी महसूस हुई। इससे पहले उठती कुछ महसूस करती, अबराज जल्दी से पीछे हुआ। न जाने रात कब तक उसे देखते रहा, कब उसकी आंख लग गई। अंबर। फ्रेश होकर निकलती अंबर को देखा अबराज ने तड़पते लहजे में पुकारा, तो अंबर के कदम दरवाजे की जानिब जाते मुंजमद हो गए। अबराज ने आगे होते दरवाज़ा बंद किया और अंबर का हाथ पकड़ लिया, जबकि अंबर चुपचाप खड़ी रही। अंबर का हाथ थाम कर उसे सोफे पर बिठाते खुद उसके कदमों में बैठ गया। ऐसे मत करो अंबर, मैं मर जाऊंगा। यार तुम डांट लो, मार लो, चीख लो, चिल्ला लो, ऐसे चुप्पी की मार तो मत मारो। खुदा का वास्ता मेरे साथ यूं तो मत करो। अंबर के दोनों हाथों को थामे मिन्नत भरे लहजे में बोला। अंबर ने खाली खाली नज़रों से अबराज की सुर्खनम आंखों को देखा, जिसे देखकर अबराज का दिल पल में धड़कना भूल गया। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर अबराज का दिल कर रहा था दहाड़े मार मार कर रोए। उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि लोग कहेंगे मर्द रो रहे। मर्द को जब तकलीफ़ होती है वो भी रोता है, और वो तो फिर भी अंबर के इश्क में पागल। वो तो इस लड़की के लिए खुद को फना कर सकता था।
तभी अंबर ने अपने हाथ छुड़वाते गले में से दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा, हाथ पीछे ले जाकर जिप खोल दी, दोनों कंधों से शर्ट खिसकाई, जबकि अबराज मुंजमद होता अंबर की हरकतों को देख रहा था। बहुत तड़प थी ना तुम्हें अपना हक लेने की, लो लो आज फिर लो अपना हक। अब तो रुखसती हो गई है। रात हक क्यों नहीं लिया? रात मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? रात तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? बोलो बोलो, जब हक लेने की बारी है तब हक क्यों नहीं लिया? क्यों क्यों तुमने मुझे ज़माने के सामने रुसवा कर दिया? अबराज क्यों? मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी ना, तुमने मुझे पूरे ज़माने के सामने रुसवा कर दिया। मेरे माँ बाप, मेरे लाड उठाने वाले चचा चाची, सब ने मुझे बगारत होने का ताना दिया। अबराज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कसूरवार ना होते हुए भी फिर जिल्लत मैंने सही। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, प्लीज़ अब मुझसे माफ़ी मत मांगना। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती की, मगर मेरा यकीन करो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे चाय में मिलाकर नशा पिलाया गया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आगे होते ज़मीन पर पड़ा अंबर का दुपट्टा उठाते, बैग से जिप बंद करते, कंधों से कमीज सही करते हुए उसके सर पर दुपट्टा देते हुए बोला, जैसे तुम्हारे साथ जो किया उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मुजरिम तुम हो मेरे मुजरिम। तुमने मुझे रुसवा किया है। एक शौहर को इज्जत देने के बजाय तुमने मुझे रुसवा किया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक झटके से सोफे से उठती वो बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई थी, जबकि पीछे अबराज और उसके आंसू रह गए थे। उसकी प्रेगनेंसी का तकरीबन 9वां मंथ चल रहा था। अबराज ने सब करके देख लिया। उस दिन बोलने के बाद वो दोबारा से चुप हो गई थी। रातों को उठ उठ कर अबराज ने उसके पाँव दबाए थे ताकि कहीं उसे दर्द न हो रहा हो, मगर उस लड़की ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला दोबारा। अक्सर उसने सुन रखा था ऐसी हालत में लड़कियों को क्रेविंग होती है। अपनी बीवी के बिना कहे वो हर चीज़ हर वक्त रूम फ्रीज़र में अवेलेबल रखता, ताकि कभी भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो इस्तेमाल कर सके, खा सके। मगर न जाने इस लड़की ने क्या कसम खा रखी थी, किस कदर तकलीफ़ अंदर दबा रखी थी। ताइबा बेगम जब उसके मंथली चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने सही मायनों में वार्निंग दी थी कि अगर अब भी इनकी यही हालत रही तो या तो बच्चा बचेगा या ये, क्योंकि डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती थी। ताइबा बेगम तो जब से डॉक्टर के पास से आई थी रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। वो सारे रास्ते से समझाती आई थी, मगर मजाल है अंबर कुछ बोली हो। घर आते ही ताइबा बेगम ने अबराज को अपने कमरे में बुलाकर अंबर की सारी हालत बताई थी। ये क्या हरकत है अंबर? अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे का कैसे रख सकोगे? अंबर तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? ये कुछ भी हो सकता है, तुम क्यों नहीं समझती? अंबर गुस्सा है मुझ पर निकालो, खुद पर क्यों निकालती अंबर? खुदा का वास्ता मैं तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता अंबर। तैयबा बेगम की बातें सुनकर वो परेशान होता रूम में अकेली बैठी अंबर के पास उसके कदमों में बैठते हुए बोला, क्या मतलब खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम? मुझे खो चुके हो। अबराज तुम मुझे उस दिन नशे की हालत में खो चुके थे। मुझसे दूर रहो और अच्छा है ना, तुम्हारा बच्चा तुम्हें देखकर मर जाऊंगी मैं, इसीलिए तो इतनी देर तक जिंदा हूँ। काश जिस दिन ये बच्चा हो उस दिन मैं मर जाऊँ। अबराज मैं, वो चीखते हुए बोली जब उसकी सांस उखड़ने लगी। अबराज प्लीज़ प्लीज़ सांस लो अंबर, अंबर सांस लो। ओके ओके मैं कुछ नहीं कह रहा। अंबर प्लीज़। वो जल्दी से पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह से लगाते हुए बोला, जबकि बाहरी सांस लेती अंबर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अक्सर औकात रातों को उसे सांस का मसला हो जाता, मगर तभी अबराज एक आवाज़ पर उठ जाता था और इसी तरह उसका ख्याल रखता, मगर वो लड़की भूल ही नहीं पा रही थी वो जिल्लत, वो रुसवाई। दूर हो जाओ मुझसे, चले जाओ यहाँ से, वह मुश्किल सांसें लेते हुए चीखी थी। उसे तकलीफ से तड़पते देख अबराज जल्दी से बाहर निकला। ओके प्लीज़ मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ सांस लो। वो दरवाजे में खड़ा भी बार बार उसे यही कह रहा था, मगर अंबर के वही इशारे पर वो जल्दी से बाहर निकला। अम्मी, ताईजान ताईजान, वो चीखता हुआ नीचे आया। प्लीज़ प्लीज़ अंबर को देखे, वो मुझे पास नहीं आने दे रही, प्लीज़ अम्मी। वो नामांकों से माँ से इल्तिजा कर रहा था, फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था, बार बार जहन में अंबर की एक ही बात चल रही थी, निकल जाओ, चले जाओ, मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे खो चुके हो। आंखों के आगे धुंध छाई हुई महसूस हो रही थी। वो बार बार पलके झपकते आंसू पीछे करने की कोशिश करता, अपने सामने आते ट्रक को नहीं देख सका। जब एक जोरदार तसादुम हुआ था, ट्रक स्पीड में आता उसकी गाड़ी से टकरा गया था। गाड़ी उल्टबाजी खाती सड़क के दूसरे किनारे पर गिर गई थी। ट्रक वाला खुद से एक्सीडेंट होते देख फौरन भाग गया था।
اسے تو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اندر کوئی زندہ ہے یا مر گیا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں میں سے کچھ لوگ ابراج کی گاڑی کی حالت دیکھ کر ہمت کرتے اپنی اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے تھے۔ بہت مشکل سے شیشہ توڑ کر الٹی گاڑی میں سے زخمی ابراج کو باہر نکال کر فوراً ہسپتال لے کے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی جب گھر میں ایک دم ہوتے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھولتے اسے یہ شور کچھ عجیب سا لگا۔ دل ایک دم دھڑکنا بند ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی۔ یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، یا اللہ کیا ہو گیا، کس کی نظر کھا گئی میرے بچے کو، یا اللہ رحم کر میرے بچے پر، یا اللہ۔ جہاں فرح بیگم سینہ پیٹ پیٹ کر روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، طیبہ بیگم خود روتے ہوئے انہیں چپ کروا رہی تھی، جبکہ امبر تو یہ سب سنتی نیچے بھاگتے ہوئے آئی۔ طیبہ بیگم جن کے اچانک سامنے نظر پڑی، بیٹی کو یوں بھاگتے دیکھ وہ تو دہل کر سینے پر ہاتھ رکھی۔ امبر بچے آہستہ، طیبہ بیگم ڈرتے ہوئے فوراً اونچی آواز میں بول دی، جبکہ امبر بغیر سپیڈ میں کمی لائے جلدی سے ان کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ہے ابراج کو؟ ماما کدھر ہے ابراج؟ وہ روتے ہوئے نم آنکھوں سے ان کی طرف امید کے تحت دیکھتے ہوئے بولی کہ شاید وہ کسی اور کی بات کر رہی ہوں۔ آرام سے بیٹھو میری جان، کچھ نہیں ہوا، بس اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ طیبہ بیگم روتے ہوئے امبر کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، جبکہ فرح بیگم روتی ہوئی امبر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امبر پلیز تم میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ امبر میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ امبر خدارا میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ امبر مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ چچی پلیز مت روئے مت، پلیز مجھے ابراج کے پاس لے چلو پلیز امی، وہ بیک وقت طیبہ بیگم اور فرح بیگم سے التجا کرتے ہوئے بولے۔ امبر کی آنکھیں جھل تھل کر رہی تھی، بار بار ذہن میں اپنے صبح بولے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ طیبہ بیگم اور فرح بیگم تو دہاڑے مار مار کر روتی زیمل کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ طیبہ بیگم اور فرح بیگم بامشکل اسے اٹھاتے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ریاض احمد اور امتیاز احمد کو تو جیسے ہی پتہ چلا وہ پہلے ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق ابراج کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ امتیاز احمد تو روتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بابا کوریڈور میں اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ بھاگتی وہ ریاض احمد کو سامنے دیکھتی روتے ہوئے ان پکار کی۔ ریاض تو بیٹے کی بے حالت دیکھتے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے اس کے قریب آ گئے۔ بابا میرا ابراج کیسا ہے بابا؟ وہ روتے ہوئے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ میرا بچہ بس دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا میری جان۔ ریاض احمد عرصے بعد بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے بولے، بابا مجھے ایک دفعہ انہیں دیکھنا ہے، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس جانے دے۔ روتے ہوئے وہ ان سے اپنے شوہر سے ملنے کی التجا کر رہی تھی۔ وقت کب کہاں سے کیا کر جائے پتہ نہیں چلتا۔ صبح وہ نم آنکھیں اس لیے اسے معافیا مانگ رہا تھا، اور شام ہوتی وہ تڑپتی بلکتی اس سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد ریاض احمد اس سے ایمرجنسی روم میں لے گئے، جہاں سر پر پٹیاں باندھے منہ پر آکسیجن ماسک لگائے وہ شاید موت سے لڑ رہا تھا۔ رونا نہیں ہے زیادہ، طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ ریاض احمد امبر کی آنکھوں میں بہتے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولتے کچھ دیر یوں ہی کھڑے ہو کر ابراج کو دیکھنے کے بعد وہ روم سے باہر نکل گئے۔ امبر ہوتے ہوئے ابراج کے ڈرپ لگے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ گئی۔ ابراج آپ اٹھ جائیں پلیز۔ ابراج میں نے یقین کر لیا تھا، ابراج پلیز اٹھ جائیں، میں معافی مانگتی ہوں ابراج، آئندہ کبھی تمہیں دور جانے کا نہیں کہوں گی، پلیز آنکھیں کھولو ابراج، پلیز دیکھو میں نے سب کو معاف کر دیا، ابراج اٹھ کر دیکھو میں سب سے بات کر رہی ہوں، ابراج دیکھو میں آج تمہارے لیے روئی ہوں، ابراج خدارا اٹھ جاؤ۔ روتے سسکتے ہوئے اس نیڈیل سی مزین ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ایک دم ابراج کی سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی۔ ابراج ابراج اس کی سانسوں کو اٹھتے دیکھ چیخی تھی، جبکہ امبر کی چیخوں پکار پر ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے امبر کو باہر جانے کا کہتے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی طبیعت سٹیبل ہو گئی ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، اب آپ تب جا کر مل سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے امبر کون ہے؟ ڈاکٹر سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی میں ہوں امبر، ان کی بیوی۔ جبکہ صوفے سے بھاری بھرکم وجود کو بامشکل اٹھائے امبر آگے آتے ہوئے بولی، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ غنودگی میں جاتے ہوئے وہ بار بار آپ کا نام لے رہے تھے۔ امبر تم ٹھیک ہو؟
زمل تم ٹھیک ہو کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات امبر روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ محبت تو واقعی وہ اس سے بے پناہ کرتا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے فرح بیگم نے امبر کو گلے لگاتے معافی مانگی تھی، جبکہ باقی سب نے بھی باری باری معافی مانگی تھی۔ امبر روتے ہوئے سب کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی، جبکہ ریاض احمد کو آگے آتے نہ دیکھ امبر خود ان کے سینے سے لگی تھی، جبکہ دونوں باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ وہ دونوں اس قدر روئے تھے کہ اچانک امبر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاید درد کی وجہ سے وہ ایک دم چیخی تھی۔ ماما! وہ تکلیف کے مارے اس سے پہلے گرتی ریاض احمد نے جلدی سے خود سے لگائے وہی رکھے بینچ پر بٹھایا تھا، جبکہ طیبہ بیگم سمجھتی جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی تھی۔ ڈاکٹر کو اندر کے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، باہر سب جلے پیر کی مانند پریشان گھوم رہے تھے۔ جب آپریشن تھیٹر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، تبھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی۔ ان کے پیچھے ایک نرس کمبل میں لپیٹے چھوٹا سا وجود لیے کھڑی تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتے سے نوازا ہے۔ کوثر بیگم کو قریب آتے دیکھ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اور میری بہو؟ فرح بیگم الحمدللہ کہتی فوراً سے امبر کا پوچھنے لگی۔ یہ کچھ ایشوز کی وجہ سے ہمیں ان کا سی سیکشن کرنا پڑا ہے، مگر شکر الحمدللہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے انہیں تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا، آپ لوگوں کو ان کا پراپر خیال رکھنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتی ہیں، ڈاکٹر کہتی جا چکی تھی۔ پیچھے نیاز لاشاری نے نرس کے ہاتھوں سے اپنا پوتا پکڑا تھا، آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، جو ڈائریکٹ کاپی تھا اپنے باپ کی۔ سب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور باری باری اپنی گود میں لیا تھا۔ دونوں گھر آ گئے تھے۔ امبر آج کل نیچے والے روم میں تھی۔ ابراج اپنے بیٹے کو دیکھتے بے حد بے پناہ خوش ہوا تھا۔ وہ بہت جلدی ریکور کر رہا تھا۔ اس کا اور امبر کا سامنا 1-2 دفعہ ہی ہوا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے اچھے سے بات کی تھی۔ آج صبح جیسے ابراج کی آنکھ کھلی، اس کا شدت سے دل اپنی بیوی سے ملنے کا کر رہا تھا۔ اس دن بے ہوشی کی حالت میں اس کی باتیں سنی تھی، اس کے بعد کم ہی بات ہوئی تھی۔ وہ فریش ہوتے آہستہ آہستہ قدم لیتا نیچے امبر جہاں ٹھہری تھی اس روم میں بڑھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے وہ تھم سا گیا، جہاں اس کی خوبصورت نازک سی بیوی سی گرین سوٹ پہنے اپنے چھوٹے سے بیٹے پر جھکی محبت سے بوسہ دے رہی تھی۔ ابراج کو یہ منظر دیکھتے اپنی دنیا مکمل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا امبر کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اپنے محرم کا لمس محسوس کرتی وہ آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند گئی تھی۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر لی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، اب آج سے آپ اپنے روم میں رہیں گی، وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کا آرڈر دینے لگا۔ جو حکم سرکار، وہ محبت سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا مزے کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔